حق ادا کرے گا تو زندگی صحیح سے نہیں گزر سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں علماء نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ فلم دیکھنے کی وجہ سے اور فلمی اسٹائل نقل کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ لڑکیوں اور عورتوں میں یہ ذہن میں بیٹھ گئی کہ حکومت میری چلے گی، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ گھر میں حکومت شوہر کی چلے گی، مرد کی چلے گی، بیوی کی نہیں چلے گی۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو چترا والے تھے انتقال کیے، انہوں نے اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ دنیا والے شور کر رہے ہیں کہ مرد کی جگہ عورت کو، عورت کی جگہ مرد کو رکھو، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے مثال دیا کہ آنکھ باہر کی چیز ہے، کان باہر کی چیز ہے، اور سر باہر کی چیز ہے، گردہ اندر کی چیز ہے، دماغ اندر کی چیز ہے، پھیپھڑا اندر کی چیز ہے۔ اب اگر آنکھ کو، ناک کو، کان کو اندر ڈال دیا جائے اور پھر گردہ کو باہر نکال دیا جائے تو جسم کا سسٹم برباد ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کرنا تھی بیوتکنا کہ عورت گھر کے اندر رہے اور مرد باہر کی ذمہ داری سنبھالے۔ اب اگر الٹا کرتے تو دنیا کا راحت کا جو سسٹم تھا وہ سب برباد ہو جائے گا، عورت کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، دنیا جہنم زار بن جائے گی۔ تو ماں بہنیں یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اللہ جو بنانے والا ہے انسان کو، اللہ جو کائنات کو بنانے والا ہے، اس اللہ نے حکم دیا الرجال قوامون علی النساء کہ شوہر کی حکومت چلے گی، شوہر امیر رہے گا، شوہر ذمہ دار رہے گا، بات شوہر کی چلے گی۔ آپ بیوی سے مشورہ دے سکتے ہیں، بیوی مشورہ دے سکتی ہے، لیکن بیوی کہے نہیں سارا پیسہ میں خرچ کروں گی، ساری ذمہ داری میری ہوگی، آپ صرف ایک غلام کی طرح کام کیجیے، تو یاد رکھیے کہ اس قرآن پاک کے فرمان کے مطابق وہ گھر برباد ہو جائے گا، وہ گھر آباد نہیں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ جو جیسے کہ مثال دیتا ہوں کہ فریج آپ خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، تو جو بنانے والی کمپنی ہے اس کے قانون کے مطابق آپ چلاتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلاتے ہیں۔ تو جب ایک واشنگ مشین بنانے والے کے قانون کے خلاف آپ نہیں چلاتے ہیں تو ہماری عقل کہاں گئی کہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، میاں بیوی کے جوڑ کو پیدا کیا، اور بیوی کہے نہیں اللہ کے قانون کے خلاف شوہر تابع رہے گا اور میں امیر رہوں گی، تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ اور جس طریقے سے ایک کمپنی کے قانون کے خلاف کوئی صحیح سے مشین نہیں چلا سکتا ہے، اللہ پاک کی قسم اگر عورت اپنے ذہن میں اپنے آپ کو امیر اور مرد کو مامور بنا لے، وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا، اس کی بزنس ترقی نہیں کر سکتی، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح سے سلوک نہیں رہ سکتا۔ آج گھروں کے اندر جو بربادی آئی ہے، بہت سارے گھروں کے اندر آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ جہاں پر حکومت عورت کی چلتی ہے اور مرد وہاں پر محکوم اور غلامی کی زندگی گزارتا ہے، وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا اعلان اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے بیوی کا حق ادا کیجیے، ان کے ساتھ مساوات، ان کے ساتھ حق ادا کیجیے، لیکن ان کے وہ بیوی اتنی اوپر نہ چڑھ جائیں کہ مرد کو غلام بنا لے اور اپنا امیر بن جائیں۔ اس طریقے سے وہ بہت زیادہ گھر برباد ہو جائے گا۔ جہاں پر حکومت عورت کی چلتی ہو اور مرد کی وہاں پر عمارت ختم ہو گئی ہو، وہ گھر صحیح سے آباد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستوں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی تاکید فرمائی۔ چنانچہ خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تاکید فرمائے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ
شرک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں ہے لعظم حقہ علیہا، کہ شوہر کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہے کہ شوہر 2 سال سعودی رہتا ہے بیوی کے نان و نفقہ کو ادا کرنے کے لیے، دن بھر کا آرام چھوڑتا ہے، دن بھر کے رکشہ چلاتا ہے، دن بھر کی تکلیف اٹھاتا ہے، سارا غم ساری مصیبت خود برداشت کرتا ہے، عورت کے اوپر وہ مصیبت کو نہیں آنے دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ پالنہار حقیقی ہے، رب حقیقی ہے، لیکن بیوی کا روزی شوہر کے ہاتھوں کے ذریعے پہنچتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرمائے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کا سجدہ کرو۔ لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں نے بیویوں کو حکم نہیں دیا۔ تو عورتیں سوچیں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ شوہروں کو سجدہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیے۔ اور عورتوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک روایت کے اندر چنانچہ ترمذی کے اندر یہ موجود ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فرمائے ایما امرأۃ ماتت، کہ جو عورت مر گئی اس حال میں وزوجها راض عنہا، کہ شوہر اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، تو ایسی عورت جنت میں چلی جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف ایک حدیث اور سنیے کہ جو عورت 1 نمبر کی نمازی کتابی حجت اور سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ بدزبانی کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اس کی بدکرداری کی وجہ سے شوہر ناراض رہتا ہے، تو بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث سنیے، میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے شوہر کا حقوق بتانا چھوڑ دیے، اس لیے عام طور پر شادی ہوتی ہی جب لڑکی سسرال میں پہنچتی ہے تو شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے آپ الگ فلائٹ میں لے کر کے رہیے، میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ چونکہ مجاز بن گیا ہے اس وجہ سے کہ شوہر کا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کے نہ جاننے کی وجہ سے آئے دن خلا کا مسئلہ، آئے دن طلاق کا مسئلہ، یہ ساری کی ساری مصیبت اسی لیے ہے کہ جو عورت اس طریقے سے شوہر کا حقوق ادا نہ کرے گی وہ گھر جہنم کا نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہی ہے کہ جو اگر عورت صحیح مل گئی تو وہ گھر جنت بن جائے گا، اور اگر عورت نعوذ باللہ غلط مل گئی تو وہ گھر جہنم بن جائے گا۔ اور یہ میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، کہ اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو عورت بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ یعنی نعوذ باللہ اگر عورت غلط مل گئی، بیوی غلط مل گئی، ستانے والی مل گئی، بڑی بد اخلاق اور بد کردار مل گئی، تو یاد رکھیے کہ جو نعوذ باللہ جن مردوں کو پالا پڑا ہوگا تو وہ دیکھیے کہ کتنا ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسی عورت سے پناہ چاہے، امرأۃ تشیب قبل المشیب، جو عورت بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور عورت نیک مل گئی تو سمجھیے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو یہ عورت کے ہاتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔
تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا کہ اگر جس عورت کا شوہر راضی ہو اور انتقال ہو جائے تو وہ عورت جنتی ہے، لیکن اس کے برخلاف حضرت جابر سے یہ روایت منقول ہے، مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ثلاثۃ لا تقبل لهم الصلاۃ، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ولا تصعد لهم حسنہ، اور 3 آدمی ایسے ہیں کہ نیکی آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک العبد العابد، وہ غلام جو آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے تو اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ اور دوسری والمرأة الساخط علیہا زوجہا، کہ جس عورت کا شوہر ناراض ہو تو وہ اس عورت رات بھر تہجد پڑھے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، حج کرے، زکات دے، صدقہ دے، سب کچھ نیکی کرے، لیکن زبان کے ذریعے شوہر کو ڈنک مارتی ہو، شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو، اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے لیکن بات نبی کی ہے۔ یہ سمجھے ہم لوگ کہ جو اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ذہن کی تربیت کرے کہ سسرال میں جا کر کس طرح رہنا ہے، جنت کو بنانا ہے، جنت بنانا ہے گھر کو یا جہنم بنانا ہے، یہ ہر ایک آدمی سوچ لے۔ اور تیسرا والسکران، جو آدمی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو حتی یسوا، یہاں تک کہ شراب کا نشہ چھوڑ دے، تو یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں اگر اب تک کے غفلت میں ہو، ان کو معلوم نہ ہو اور شوہروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، ان تک کی آواز جاتی ہو، اپنے شوہروں سے معافی مانگ کر کے اپنی زندگی کو صحیح سے گزاریں۔ اور یاد رکھیے کہ کتنی بڑی لعنت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ اگر شوہر ضرورت کے لیے بستر پر بیوی کو بلائے فاتت اور وہ انکار کر دے، فبات غضبان، اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارے، لعنت الملائکہ، تو ایسی عورت پر رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں حتی تصبح، صبح تک۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اے عورت تم پر اللہ کی پھٹکار ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی مار ہو، تم پر اللہ کی مدد نہ آئے، تم پر اللہ کی رحمت نہ برسے۔ یہ میرے دوستو شوہر کا مقام اللہ کے نبی نے بہت زیادہ بتایا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ جس طریقے سے مرد لوگ اپنے بیویوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، صلہ رحمی، شرمگاہ کی حفاظت، اور اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی۔ اسی طریقے سے عورت بھی اس بات کو سمجھ لے اور دونوں صحیح سے گاڑی کو چلائیں تو ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی اور یہ معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ میرے دوستو یہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد اور عورت اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور اس عورت کے ماں باپ نیچے کے منزل میں رہتے تھے۔ تو جب شوہر سفر میں جانے لگا تو بیوی کو کہا کہ دیکھو تمام ضروریات کے سامان میں لا کر کے دے دیا ہوں، تم گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ پہلے زمانہ تو چونکہ موبائل کا تھا نہیں کہ بات کر لے، وہ شوہر حکم دے کر کے چلا گیا، اتفاق سے اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس خبر بھجوائی کہ میرے شوہر نے منع کر دیا ہے کہ میں نیچے اتروں، کیا میں اتر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرمائے نہیں، تمہارا شوہر جب منع کر دیا ہے تو تم مت اترو، تم اوپر ہی کے منزل میں رہو۔ سوچئے کہ کیا گزرتا ہوگا، باپ نیچے کے منزل میں بیمار اور بیٹی اوپر کیا تڑپتی ہوگی، بیٹیوں کے دل میں کیا محبت ہوتی ہے۔ جن کی بیٹی ہے وہ خود محسوس کریں کہ باپ کے لیے بیٹی کے دل میں کیا محبت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ
وہ اس عورت کا باپ انتقال کر گیا. اب عورت خبر بھیجی کہ اے اللہ کے نبی باپ انتقال کر گیا، کم سے کم چہرہ دیکھنے کے لیے اترے. اللہ کے نبی فرمائے نہیں، بلکہ تمہارے شوہر نے منع کیا ہے تو تم مت جاؤ، مت کرو. چنانچہ کیا سینے پر وہ عورت پتھر رکھی ہوگی اور شوہر کا حکم نہیں ٹوٹنے دی، اور باپ مرے ہوئے باپ کی چہرے کی زیارت نہیں کی. جب اس باپ کا انتقال ہو گیا اور دفن ہو گیا، اللہ کے نبی خوشخبری دیے کہ اے عورت، تیری شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. تو میرے دوستو، یہ عورت اس کے اندر انسینٹ نہ سمجھے اور اس کے اندر ہلکا پر نہ سمجھے کہ میں شوہر کی ہر بات مانوں گی، اس کے اندر میری بے عزتی ہے. اللہ پاک کی قسم، اگر شوہر کے جائز باتوں میں بیوی اطاعت کرے، اس میں اس کی ذلت نہیں بلکہ اس کی عزت اور کامیابی ہے. چنانچہ ایک حدیث صاف موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے المرأۃ اذا صلت خمسها، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھے، وصامت شہرہا، اور روزہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے دنوں کے روزہ رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، ناجائز تعلق کسی مرد سے نہ کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ دَخَلَتْ، کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں چلی جائے. تو میرے دوستو، عورت کا بالکل جنت میں جانا آسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ عورت جنت میں چلی جائے گا. اور یہ آپ تعلیم میں بھی بارہا سنتے ہوں گے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ 2 ہے. اللہ کے نبی جو معراج تشریف لے گئے تو فرمائے کہ جب میں معراج کیا تو مرد سے زیادہ مسلمان عورتیں جہنم میں دیکھا میں نے. تو اللہ کے نبی فرمائے صحابہ سے جانتے ہو مرد سے زیادہ عورت جہنم میں کیوں گئی؟ 2 وجہ ہے. ایک یہ ہے یکسورن اللعن، لعنت بہت کرتی ہے. ذرا سا بھی ہوا تجھے تیرے اوپر اللہ کی مار ہو، تو برباد ہو جائے، تیرا کوڑی پھوٹے، یہ پھوٹے. عورتوں کے دیکھیے گالی اور دشنام درازی، تو ایک تو کہ لعنت بہت زیادہ کرتی ہے، اور دوسری وجہ ہے یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. ایک عورت 50 سال سے ہے، 50 سال کے اندر پوری زندگی اچھا کھائی، اچھا پہنی، لیکن نعوذ باللہ کسی دن تنگی ہو گئی، فوراً کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں آج تک کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھائی، اور آج تک کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، آج تک کبھی چین کی نیند آپ کے گھر میں سوئی نہیں. اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی فرمائے ان 2 بری عادتوں کی وجہ سے اکثر بہت ساری عورتیں جہنم میں نے دیکھا. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے ان 2 بیماریوں کی وجہ سے، ایک لعنت کرنے کی وجہ سے اور دوسرا شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. میرے دوستو، اگر بیوی یہ انشاءاللہ ایک حدیث نقل کروں گا، کم سے کم اس حدیث کو بیان کرنے میں 6 جمعہ خرچ ہوگا، 6 جمعہ لگے گا. کہ اللہ کے نبی جب معراج گئے تو بعض عورتوں کو دیکھے کہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اور نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور عورتیں جل رہی ہیں. تو حضرت اللہ کے نبی سے پوچھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کو زبان سے تکلیف دیتی تھی،
زبان سے ڈنک مارتی تھی، ہمیشہ لام تان کرتے رہتی تھی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، اپنے شوہر کو گالی دیتی تھی، اپنے شوہر کو ستاتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ نماز اور روزہ کے باوجود سوچیے کہ زبان اگر کٹ جائے تو کتنی دقت ہوتی ہے، اور زبان پر پورا بھار آ جائے تو نعوذ باللہ کیا عالم بنے گا تکلیف کا۔ ہر ایک آدمی اپنے پر سوچ لیجیے کہ اگر زبان کے ذریعے زندہ آدمی کو ٹانگ دیا جائے تو کیا اس کی قد بنے گی۔ جو عورتیں اس طرح تکلیف دیتی ہیں میرے دوستو، تو ان کا یہ انجام ہے۔ تو عورتیں جو صبر کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جیتے جاگتے اس گھر کو جنت بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر مولانا، یہ پاکستان کے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ماں باپ غیر مسلم تھے، وہ ایمان قبول کیے اور دیوبند پڑھنے چلے آئے۔ چونکہ ملک اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو چونکہ غیر مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، کوئی پیسہ وغیرہ بھیجتا نہیں تھا، تو ایک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ولی دوست تھے، وہ لڑکا کو دیکھے تو پہچان لیے کہ یہ لڑکا ولی معلوم ہوتا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، اب میں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں۔ چنانچہ غربت کا عالم تھا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، انہوں نے رشتہ طے کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہارا آج عصر کے بعد نکاح ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ مولانا احمد علی لاہوری تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، میرا کپڑا لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے کے کپڑا میں نکاح نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی کپڑا